السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اس میں کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک IT یونیورسٹی کے قیام کا جو معاملہ تھا اس پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور یہ سماعتیں ہوئی ہیں جناب آئینی بینچ کے اندر، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے۔ یہ دو بڑے اہم مقدمات ہیں، اور اس کے علاوہ آئندہ ہفتے جو آئینی بینچ ہے اس نے تقریباً 2000 کے قریب مقدمات کی کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور اگر ہم اس کو بائیفرکیٹ کریں تو تقریباً 1876 ایسے درخواستیں ہیں جو ٹیکس معاملات سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے از خود نوٹسز ہیں جس میں آرمی چیف کا تقرری کا توسیع کا معاملہ بھی ہے، سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر کرنے کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے اور مقدمات ہیں جن میں آڈیو لیکس کمیشن، وہی ہائے رافعہ کمبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا، کیونکہ اس میں عمران احمد خان اور عابد زبیری سمیت دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے جو آڈیو لیک کمیشن بنا تھا اس کے کمیشن کے قیام کو چیلنج کیا تھا۔ ایک طرف عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان پر ہونے والے معاملات کے پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ان کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیشن جو ہے وہ اس کے لیے درخواست انہوں نے گزشتہ روز داخل کی تھی، اور بنیادی پرے یہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت ساری پریئرز ہیں اس کے اندر، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آج جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو 2016 میں جاری کیے تھے اس مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس مقدمے کی سماعت میں جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے ناصر اقبال صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے کہ نپٹا دیا جائے گا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ جناب اس میں ایک آئینی معاملہ یا آئینی نقطہ موجود ہے، وفاقی محتسب کے اختیار سماعت اور ہائی کورٹ کے جج کے اختیار سماعت۔ یہ ہائی کورٹ کے جج کے اختیار سماعت کی بات آئی ہے، تو اگلے ہفتے میاں داؤد ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی بھی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے اختیارات کو ڈائلیوٹ کرنے کے حوالے سے آئینی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ تو جناب جہانزیب عباسی صاحب، آج کیا جسٹس یاسمین عباسی سابق جج لیکن سابق وفاقی محتسب بھی ہو گئی، وہ کمیشن برائے انسداد حراسیت کی، وہ آئیں اور آج کی کارروائی ہوئی کیا؟ دیکھیے صاحب، یاسمین عباسی صاحبہ تو آج کورٹ میں نہیں آئیں، لیکن اس کیس میں پروسیڈنگ بھی اگر ہم بات کریں تو مجھے تو یہ لگا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب یہ چاہ رہے ہوں کہ شاید کہ اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، کیونکہ اس کیس میں کچھ نہیں رہا۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک آبزرویشن کا بالکل کلیئر کہا ہے کہ یہ کیس غیر مؤثر نہیں ہوا۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس 8 رکنی اس گروپ کا یا ان ججز میں بھی شامل ہیں جنہوں نے مخصوص 12 جولائی کے اکثریتی ججز میں شامل ہیں، وضاحتی نوٹ جاری کرنے والے ججز میں شامل ہیں، اور تفصیلی فیصلے کے بعد جو وضاحتی نوٹ جاری ہوا اس میں بھی وہ شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس غیر مؤثر نہیں ہوا۔ اس میں جو وفاقی محتسب ہیں، اب جو نئے کوئی وفاقی محتسب ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے ان کی کوئی ریپریزنٹیشن ہوگی اگلی ہیئرنگ کے اوپر، تو ان کے ذریعے سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، یہ کیس کنٹینیو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ ضرور کہا کہ ہم کیوں سابق محتسب کا جو یہ ایشو ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا کہ ایک سوال ہے اس کیس میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ وفاقی محتسب کارروائی کی جو کارروائی ہے کیا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ معاملہ تو ابھی غیر مؤثر ہوا ہی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، یاسمین عباسی کو نوٹس کر کے کارروائی سے آگاہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ حکم امتناع کے باوجود وفاقی محتسب مقدمہ چلاتی رہی ہے۔ حکم امتناع کے بعد محتسب کی کارروائی کی توہین عدالت کی کارروائی تھی،
اور پھر جیسے جمال خان بندوخیل نے کہا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ چیئرپرسن وفاقی محتسب کو جاری کیا گیا تھا. یاسمین عباسی جو ہیں اب وہ تو وفاقی محتسب بھی نہیں رہی. یعنی وہی جیسے جمال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو میرے خیال میں جو میں سمجھا ہوں جیسے جمال خان صاحب کی آبزرویشن کہ یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے, ہمیں اس لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ نہیں جی اس میں تو کوئی سوال ابھی ہیں اور یہ غیر مؤثر کیس نہیں ہوا. اب ڈیٹ ان آفس ہوا ہے تو اب پروسیڈنگ آگے بڑھے گی تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ وارنٹ کا کیا کرنا ہے اور دیگر یہ کیس کس طرف آگے بڑھایا جائے گا. وارنٹ کی جو ہے نا بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ جو خاتون وفاقی محتسب تھی یاسمین عباسی صاحبہ, ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دیے تھے منصور علی شاہ صاحب نے, اور وفاقی محتسب کے اندر پولیس گھس گئی تھی. اور جب وہ ایسا عمل ہو رہا تھا تو یہاں پہ انٹرونشن کی اور اسلام آباد پولیس نے پھر جو ہے اس معاملے کو ایمیکیبلی ریزالو کیا. تو پھر جس کے بعد جسٹس یاسمین عباسی وفاقی محتسب جو تھی, انہوں نے پھر جو محتسب کے کام کے اندر رکھنا اور رکاوٹ ڈالنے کے اوپر اور جو ہے وہ ہراساں کرنے کے حوالے سے یہ جو تھا منصور علی شاہ صاحب کے بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے تھے. اور اس خبر پہ پھر ظہیر جمالی صاحب نے اس پر از خود نوٹس لیا تھا. تو جناب چلیں, اس کی کاروائی ہوئی, مطلب کاروائی آگے بڑھے گی, کیس ٹور پہ ہے. جی جی بالکل, یہ کیس چل پڑا ہے. کیونکہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ جو وفاقی محتسب ہے وہ اپنے اختیار سماعت کے حوالے سے اس کو جیلسلی گارڈ کر, جیسے عدالتیں اپنے اختیار سماعت کو جیلسلی گارڈ کرتی ہیں اسی طرح سے وہ بھی کرتی ہیں. لیکن یہ بنیادی سوال تو ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر بیٹھ کے کیا کوئی دوسری کانسٹیٹیوشنل یا دوسری جورسڈکشن یا لیگل قانون کے نیچے دی گئی کوئی جو جورسڈکشن ہے اس کے اندر مداخلت کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا اور امپورٹنٹ کوسچن آف لا ہے. یہی بنیادی سوال ہے کہ کیا محتسب کے کسی فیصلے کو, اب جیسے اب تک کا جو میں سمجھ سکا ہوں, محتسب کے فیصلے کے خلاف اپیل تو صدر مملکت کے پاس جاتی ہے, تو کیا ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ یہ ایشو بھی میرے خیال میں ایڈریس ہونا ہے اس کیس میں. ایشو یہ بھی ہے کہ سر کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اسلام آباد تک ہے. وفاقی محتسب کو تو اسلام آباد آفس تھا نا, یہاں پہ پنجاب پولیس کو بھیجنا بھجوانا اور یہ سارا کچھ کرنا, یہ وہ تو جاتی رہتی ہے نا ریٹ جورسڈکشن کے اندر جو ہے, جورسڈکشن کے اندر ہے. یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے اندر کیا ایف بی آر کے خلاف ریٹ جورسڈکشن میں درخواستیں نہیں جاتی؟ درخواستیں جاتی ہیں. تو مجھے تو یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, یہاں پہ یہ میٹرز آ سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی ادھر اگر جورسڈکشن, یہی تو اب طے ہونا ہے نا, یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا کہ جو ہے نا پہل تو صحیح منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کی گئی, ٹھیک ہے وائلیشن ہوئی, لیکن یاسمین عباسی کا موقع پتہ کیا تھا کہ مجھے انہوں نے چیمبر میں بلا کے بھی مجھے ہراساں کیا, اور میرے متعلق انہوں نے اپنے آرڈر میں غلط بیانی کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے معافی مانگی ہے. میں نے تو کوئی معافی نہیں مانگی تھی. تو میرا جو ایک ادارے کا وقار ہے وہ انہوں نے اپنے ایک چیمبر میں بیٹھ کے اس کو بھی مجروح کیا. اچھا, پھر جس طریقے سے انہوں نے پولیس بھجوائی تو وہ پھر یاسمین عباسی نے ایک ڈیفینس میں مجبوراً نوٹس جاری کیے تھے. پہل صحیح منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی تھی. تو بہرحال اب وہ معاملہ تو نہیں رہا کہ اب منصور علی شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے جج بن گئے ہیں, وہاں سے ترقی کرتے کرتے سپریم کورٹ آپ پہنچے ہیں. یہ اور بات ہے چیف جسٹس نہیں مان سکے, لیکن سینئر تو ہیں, ابھی بھی سینئر موسٹ ہیں. بلکہ کیوں آپ منصور علی شاہ صاحب کی دکھتی رکھ جو ہے اس کو چھیڑتے ہیں؟ لیکن دوسری چیف جسٹس نہیں بن سکے. وہ تو یاد ہے جب عمل درآمد کیس کے اندر کہا, تو میں نے پوچھا تھا, میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی شاہ صاحب اگر کیا آپ کو مطلب, کیونکہ وہاں پہ جو اپنے وہ آپ کے دوست صحافی نہیں ہیں وہ والے, وہی والے, بالکل کون سے والے, کیا کہتے ہیں آپ انہیں؟ یوٹیوبرز ہی ہم تو کہتے ہیں, اور باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں سر. تو وہ ان سے پوچھے تھے کہ دیکھیں جی قاضی فائزہ صاحب کا تو نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے جاری ہو گیا تھا, آپ کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ میرا معاملہ نہیں ہے. تو وہ نکل کے آ رہے تھے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو تو کوئی جلدی نہیں؟ کہتے نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. تو پھر خود ہی کہنے لگے نہ بھی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ تو ہے, لیکن سائنس کو بھی نا وہ کہتے ہیں سجی دکھا کے کبھی ماری گئی ہے نا. یہ ہوا کیا ہے کہ اینڈ ٹائم تک ایسی کنفیوژن پہ لائی گئی کہ نوٹیفیکیشن تو منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنیں گے, وہ 3 کے پینل میں بھی. تو وہ صحیح اس وجہ سے کرتے رہے کہ یار یہ نہ ہو کہ میں چیف جسٹس بن جاؤں اور میں کوئی ایڈونچر کر بیٹھوں. اس سے پہلے آلریڈی بہت ساری ایڈونچرز کی. نہیں, وہ ایڈونچر کی پلاننگ ہوئی تھی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ہم نے اپنے AQS لائیو میں اس کو بریک بھی کیا تھا کہ
जनाब वो तैयारी हो गई थी कि जनाब आईनी तरमीम को स्टे ऑर्डर कर दिया जाएगा 3 नवंबर की तर्ज के ऊपर, और वो उधर से वकला तहरीक, वो बंदे पूरे नहीं वो बंदे पूरे नहीं, वो तो फिर एडवेंचर बाद में भी हलफ, बंदे पूरे नहीं हुए, जज पूरे वो नहीं मतलब जजेस पूरे नहीं हुए। वो तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी जब हलफ ले चुके थे उसके बाद भी एक एडवेंचर किया गया फुल कोर्ट वाला, और 4 जो नवंबर वाला, हाँ, 4 बिल्कुल। नवंबर वाला। ठीक अच्छा है? ठीक है, अब जो है वो एक मामला आपको याद है कि आईटी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर बनने का मामला था, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, जी उन्होंने कहा कि जी वो इसको ऊपर फंड करेंगे और उनको ज़मीन फराम की जाए, बिल्कुल और उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10 करोड़ या 17 करोड़ रुपए की बिल्कुल अदायगियाँ भी की, जमा भी करवाए थे। तो वो मुकदमा जो है वो यहाँ पे लगा, वो क्या मुकदमा है, वो कहानी क्या है? सर मैं बताऊं कि बेसिकली मुकदमा ये है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब HEC का वजूद आया तो उसमें बहुत सारी ये ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान में जो है वो आला इदारे होने चाहिए, और जो आला रैंकिंग है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस लेवल का एक पूरा एक एजुकेशन सेक्टर जो है, और उसमें था कि CDA ने कोई ज़मीन भी एलोकेट की थी। ये अब जहाँ पे ये तो सोसाइटियाँ बन गई हैं, उस टाइम तो 2000 मुशर्रफ दौर में देखें सोसाइटियों का कंसेप्ट वो तो यहाँ पे फार्म हाउसेस थे, बिल्कुल तो जंगल थे यहाँ। पूरा यूनिवर्सिटी टाउन का एक कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसा आईटी पार्क सुना बनाया गया था बहुत जिसमें बड़ा एक कंसेप्ट था। तो ये अगर हम जाए पार्क व्यू सिटी जहाँ पे बना हुआ है, पार्क व्यू सिटी के साथ ही जो है रोड जाती है, और वहाँ पे एक बड़ी ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, एलोकेट की गई थी इसी पार्क, बड़ी खूबसूरत जगह है वो, जगह है। अच्छा मैंने खुद उस पहाड़ियों के दामन के अंदर है। अच्छा इस ज़मीन की बड़ी कहानी है सर। हाँ। अच्छा इनको अलाट की गई, और इनको जो है किनको लॉट की गई थी, कोई नाम क्या है उनका? वो अमेरिकन निजात पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी थे, और उन्होंने अदायगी भी कर दी, और जब वो इधर विजिट करके आए, मैं बताता हूँ वो उनका ताल्लुक भी क्या था। अच्छा उनके ऊपर फिर एलिगेशन ये आया कि वो यूनिवर्सिटी की आड़ में ना कुछ और कहानियां डालना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। तो वो जो होता है ना सिक्योरिटी, वो क्लियरेंस जो दी जाती है, उनको क्लियरेंस नहीं मिली थी। वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे हम जो है वो एक किस्म का, जो मुझे पता चला कि एक किस्म का वो आईटी पार्क के साथ साथ कोई क्लब भी बनाना चाह रहे थे जिसमें अमेरिकन्स ने आना था, और वो सारा कुछ, क्योंकि वो खुद भी अमेरिका थे, उनके इन्वेस्टर बेसिकली अमेरिका से, ठीक है ना। तो वो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू हो गया था, उनको क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से वो मामला लटक गया, ठीक है। फिर ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट ये में तो फिर मेरे ख्याल में गुलजार साहब के दौर की बात है ना? हाँ है ना? मैं बताऊं कि- जस्टिस गुलजार थे, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हाँ उस टाइम जस्टिस गुलजार थे, और मैं और आपको ये कितनी 200 कनाल थी या 300 कनाल जमीन जो थी वो? मैं बताऊं कि उसमें हाँ 200 अच्छा 200 कनाल। अच्छा ये चूंकि आज वो सलमान भट्ट साहब उनकी तरफ से पेश हुए थे, और CDA की तरफ से थे अपना मुनीर पराचा साहब एडवोकेट। वहाँ पे बाउंड्री वाल दी हुई थी, ठीक है, कब्जा था, एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनी हुई थी, छोटी सी एक स्ट्रक्चर, ग्रे टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो इस्लामाबाद का एक लैंड माफिया था कोई, उसने तवज्जो से मैं भी वहाँ पर पहुँचा, जगह बड़ी मज़े की थी, विजिट किया, आपने जगह विजिट की हुई? मैंने जगह विजिट की। क्या हुआ था उस अच्छा। दौरान जब आप वहाँ पहुँचे? तो जब मैं बड़ी पहुंच- आपकी तारीखी याददाश्त है अच्छा वो। मेरी बड़ी तारीखी याददाश्त है। मुझे वो कहा गया कि देखें जी, हमने बाउंड्री वाल दी हुई है, बाउंड्री वाल CDA की भी नहीं थी और सुकी भी नहीं थी, उन्होंने दी हुई थी, और वो ये चाह रहे थे कि अब ये ज़मीन हुकूमत जिसको भी दे तो कम से कम हमारे ये बाउंड्री वाल का जो खर्चा है वो तो हमें दे दिया जाए ना। अब जब उनको पता कब्जा था किसी का। हाँ कब्जा था, किसी ने किया हुआ था। अब उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरेस्टेड हो गई, केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में। वो बंदा कहा ज़मीन नहीं दे रहे तो मुझे पैसे दे दे, मैंने तो उस टाइम डॉलर में किए थे, वो फिर पैसों की भी लेन देन पे आया हाँ कि वो उसके पैरिटी करके, और फिर क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी थी तो फिर 38 करोड़ रुपए वापस किए गए। हाँ। CDA का आज यही कहना था कि जनाब उसको हमने पैसे वापस कर दिए गए। ठीक है, तो ये इशू था। तो उसमें फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी नज़र शायद पड़ गई। तो मैं वहाँ पे बैठा था और मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट की गाड़ियां आ रही हैं चमचमकाती। अच्छा। CJP 1 गाड़ी आ गई। अच्छा। मैं साइड पे हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं साइड पे हो गया तो पता चला कि जस्टिस गुलजार साहब और ये चीफ जस्टिस से ये आ गए, और आगे पीछे ये वो सारा कुछ। कोई उस वक्त की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे उनके साथ कोई? अब काफ़ी सारे थे, लेकिन मेन चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये यहाँ पे एक रजिस्ट्रार थे आमिर साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार, याद होगा, वो इन सारी चीज़ों को देख भी रहे थे, और मैंने उनसे ये मुतलका बात भी थी कि उन्होंने कहा अब सुप्रीम कोर्ट की इस पर नज़र है, तो आप थोड़ा
سائڈ پہ ہو جائے, ایک سمپل سی بات ہے. تو ہم نے کہا اب ہماری دال کہاں گلنی ہے. سپریم کورٹ کی نظر کیا, نہیں آج تو جسٹس مسرت کرنا چاہ رہی تھی اس کے اوپر. آج تو سپریم کورٹ یہ میں نے سوچا جیسے انہوں نے وہ سوال کسی زمانے میں ہوا تھا, میرا خیال ہے مجھے جو ہلکا سا یاد پڑتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ججز کالونی کا وہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا تھا, اور وہ کسی معاملے میں ایک اور بھی ہوا تھا. اچھا ہاں یہ آج میں نے ون آف دی لائر جو ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ایک موقع پہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ججز کالونی بنانے کے حوالے سے نا وہ جگہ. تو جسٹس مسرت لالی صاحبہ نے تو کہا تھا کہ اس پہ کسی کی بری نظر ہے, کچھ اس طرح کی بات کی تھی. ہاں بری نظر میں بتاتا ہوں انہوں نے کس کی ہے. کہا پہلے میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اس زمین کے اوپر کسی کی بری نظر تھی, کسی کی نظر تھی اور وہ بھی بری نظر تھی. مطلب انہوں نے یوں کر کے بات کی کہ کسی کی نظر تھی اور وہ نظر بھی بری تھی. تو یوں ہاں تو بس وہ جس کی تھی وہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا. لیکن اب میں اس کا موجودہ سٹیٹس بتاؤں. موجودہ سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے پاس چلی گئی ہے. ہاں اب تو وہاں پہ ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹی چلی گئی ہے اور وہاں پہ بڑی تیز رفتاری سے کنسٹرکشن اور وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ ہے. وہ بڑے اب تو بڑی پرائم لینڈ ہو گئی ہے. بیری انکلیو ہے, پارک ویو ہے, پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, پھر ادھر کامسیٹ یونیورسٹی ہے, اور پھر ادھر اور بھی بہت حساس ادارے کے اہلکاروں کے فلیٹس وغیرہ بھی ہیں. بہت زبردست قسم کی جگہ ہے. تو اب یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے بنانی اور ہے فارم ہاؤسز کی تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ابھی I-10 میں انہوں نے کہا اب وفاقی حکومت دے گی. وفاقی حکومت چاہے تو ان کو I-10 میں I-17 انہوں نے یہ کہا, منیر پراچا صاحب نے یہ کہا کہ I-17 جو ہے, اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو امریکن نژاد بندے تھے نا وہ ایک کسی کافی پاورفل ایک پولیٹیشین ہے, ان کے کچھ جاننے والے بھی تھے. تو میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے, اوکے بھی وہ دیکھنا چاہیے نا انسان کو تھوڑی سی. لیکن یہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو وہ اب جو سی ڈی اے کے وکیل تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اب وہ جو ہے کیونکہ وہ پروجیکٹ وہاں سے ہم نے کر دیا تو حکومت نے اب ایز اے پالیسی میٹر اب اس کو I-17 کے اندر وہاں پہ یونیورسٹیز کیونکہ بن رہی ہیں تو وہاں پہ ہی ہم اس کو جگہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا فیڈرل کیبنٹ ہو. بالکل. تو یہ معاملہ تھا اور وہ کہتے کہ کیونکہ پیسے لے چکے ہیں یہ تو اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنتا ہے. لیکن یہ بھی تو ہے کہ اگر آئی ٹی کی یونیورسٹیز بنتی, جیسے سلمان بٹ صاحب کہتے تھے کہ جی اگر اس وقت یونیورسٹی بنتی اور اب تک جو ہے اس کا کتنا فائدہ ہو چکا ہوا ہوتا تعلیم, اور یار تعلیم کے نام پہ بڑا کچھ ہو رہا ہے یار, بہت کچھ ہو رہا ہے سر. تعلیم اور فلاحی اداروں کے نام پہ, فلاح کے نام پہ بڑے بڑے ہسپتال, مہنگے ترین ہسپتال, فلاح کے نام پہ اچھا اس کو اب مکمل کریں نا. اچھا جسٹس گلزار صاحب آئے, سی جے پی 1 جو ہے وہاں پہ چمکتی بھی آئی, وہ سی جے پی 1 کی تو ایک اور بات بھی ہے. D12 کے اندر بھی جو ہے وہ جسٹس گلزار صاحب اور شاید جسٹس وہ مشیر عالم صاحب, وہ سنا ہے وہ جو گلزار صاحب کا جو D12 میں گھر ہے نا وہ کارنر پلاٹ ہے, اور وہ پارک کی زمین تھی, وہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے تو وہاں پہ کریٹ کیے گئے 2 پلاٹ ان دونوں کا. اور پھر یہ 12 انہوں نے کئی وزٹ بھی کیے تھے وہاں پہ پلاٹ دیکھنے کے. تو بس وہ اس ٹائم سی جے پی 1 گاڑی لگی ہوتی تھی, جہاں پہ چلے جاتے تھے یہاں پہ قبضے کرتے تھے, اور کراچی میں نسلہ ٹاور گڑوا دیا. بس اب یہ کیا کریں سر, یہ قبضہ کیا ہوگا نہیں نا, بہت زیادہ تو نہیں. آج پارک کی تھوڑی سی زمین تو انہوں نے تھوڑی کیا تھا, وہ تو جو ہے سی ڈی اے نے جو ہے نا وہاں پہ پلاٹ کریٹ کر کے ان کو دیا, لیکن وہ انہوں نے وزٹ کیے تھے وہاں پہ. صحیح بات ہے. بہرحال دیکھیں سر, اب یہ یہاں سے تو معاملہ ٹھپ ہو گیا سپریم کورٹ والا یا اسلام آباد. اب یہ پھر فائنل یہ ہوا ہے کہ جناب عدالت نے 10 دن دیے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ایمیکیبلی اس کو طے کریں, ادروائز جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیکھ کے تو عدالت فیصلہ کر دے گی. تو جناب آئندہ ہفتے کی جو کاس لسٹ جاری ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے, اس کے اندر کوئی تقریباً 2000 سے زائد مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اس میں جو ہے تقریباً 1876 کے قریب تو وہ ہیں جو ٹیکس سے متعلق مختلف درخواستیں, انکم ٹیکس, ان لینڈ ریونیو اور یہ ٹیکس معاملات جو ہیں, اور کچھ کی وہ وائریز جو ہیں وہ چیلنج ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ تقریباً 1876 یہ مقدمات ہیں جو پہلے 2 دن سماعت کے لیے فکس ہیں, اور پھر 2 دن کے بعد جو ہے وہ ہماری دلچسپی کے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں, جس میں آڈیو لیکس کیس ہے, ہائی رافعہ کمبخت ماشاء اللہ بھی کیوں نہیں لگاتے, بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کو اسٹے کر دیا تھا, جو کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا تھا حکومت نے, وفاقی حکومت نے.
اچھا پھر اس کے بعد مولوی اقبال حیدر کی بھی آرٹیکل 51 کے حوالے سے کہ جی پارلیمانی پارٹی SIC کو کیوں ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ سارے کیسز. اور پھر شہباز شریف حمزہ شہباز ورسز چودھری پرویز الہی کیس بھی جو ہے وہ سماعت کے لگا ریویوز کا. اور وہ کیا کیسز تھے, یہ کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں, یاد نہیں رہا یار. نہیں اگر پتہ تو ہے آپ کو. تو جو پرویز الہی صاحب والا ریویو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ 63A کا جو وہ شاہکار تشریح تھی منیب اختر صاحب نے جو کی تھی, اس کی وجہ سے پھر جو کچھ ہوا. پھر اس کے بعد اس کا ریویو آیا تھا. اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا بہرحال کہ پنجاب حکومت الٹ گئی تھی نا حمزہ شہباز کی. جی کہ وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ریویو کیا جائے, اس وقت نہیں ہوا. تو اب بہرحال وہ ریویو بھی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بعض لوگ جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایسے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ کرنی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم بھی کہتے تھے کہ یہ 63A کا ریویو اور دیسے کنیکٹڈ میٹرز کیوں نہیں لگ رہے ہیں. پھر میں نے اس پہ نا انویسٹیگیٹ کیا تھا تو پتہ لگا کہ قاضی صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ مقدمات کی ایک ترتیب دی گئی تھی کہ مقدمات اپنے ترتیب سے لگیں گے, کہ جو پہلے آئے ہیں وہ مقدمات پہلے لگیں گے اور جو بعد میں آئے وہ بعد میں لگیں گے. تو یہ جو آڈیو لیکس کیس, یہ 63A والا مقدمہ, یہ شہباز والا, یہ 2018 کی ریویو پیٹیشنز تھیں. تو 2018 کی ریویو پیٹیشنز وہ اس ٹائم پہ آئی تھی جب ہمارے فاضل جج صاحبان 12 جولائی کا فیصلہ دینے کے بعد چھٹیوں پہ چلے گئے تھے اور بالکل ان مقدمات کو لگنے ہی نہیں دے رہے تھے. اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی 63A کا مقدمہ آئینی ترمیم سے جوڑ کے کلے جی ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا. جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, اور ٹائمنگ یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے, پتہ نہیں کس کی ٹائمنگ آؤٹ ہوئی تھی. تو مطلب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مقدمات ترتیب سے لگنے کی پالیسی ترتیب دی گئی تھی, اب دیکھیے آج پھر اب کیونکہ 2018 کے ریویوز لگ رہے ہیں تو اب بھی پرانے لگے ریویوز جو خارج 2 دن اس آئینی بینچ نے کام کیا اپنا. تو اب اچھا اب آگے بات کریں, آرمی چیف کی توسیع والا معاملہ بھی لگ گیا. جی آرمی یہ جو پنجاب والا میٹر ہے, میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیونکہ موسٹلی تو ہم دیکھ رہے ہیں غیر مؤثر جو ہے وہ کیس لگ رہے ہیں, یا اب یہ معاملہ بڑا اہم تھا, اس میں بالکل پولیٹیکل میٹرز تھا, اور اس میں ایک غلط یا آئین کو ری رائٹ کرنے کی پاداش میں ایک پولیٹیکل PDM کو نقصان دیا گیا اور ایک پارٹی کو فائدہ دیا گیا, اور جن پہ آج بھی وہ ان کا ایلیگیشن یہی ہے کہ وہ خود خان صاحب کی جانب سے ایک درخواست آتی ہے, کہتے ہیں کہ مجھے منیب اور منصور علی شاہ کے ہی, جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی سربراہی میں ہی بینچ وہ کمیشن دے دو. اس میں دیکھیں جو معاملہ تھا نا, اب یہ حمزہ شہباز نے ریویو ڈالا تھا, تو کیا وہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ مجھے اس میں بڑی سنجیدہ چیزیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا منیب اختر نے. دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کیا ہوگا, لیکن جو ہے اس کے 63A کا ریویو کا فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے, جس میں 63A کو کہا گیا اور اس کا تفصیلی ججمنٹ بھی آ گئی ہے. اب یہ اس کا آؤٹ فال ہے, بالکل ٹھیک ہے, آل دو کہ یہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, کیونکہ اس کے بعد نئے انتخابات ہو چکے اور وہاں پہ ایک نئی حکومت بن چکی ہوئی ہے. لیکن یہ معاملہ ضرور ہے, اس میں جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن تھی, آپ کو یاد ہے, بالکل پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پارلیمنٹری پارٹی, چودھری شجاعت کی ڈائریکشن تھی اس میٹر اس میں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن. تو وہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور پارلیمنٹری پارٹی کے حوالے سے جو معاملہ ایک آئینی نقطہ ہے کہ کس کی رائے کے اوپر عمل درآمد کیا کرنا پابند ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ارکان, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے اہم ہوگا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کا معاملہ, اب یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کہاں تک جاتی ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ آگے جائے گی. لیکن صدیقی صاحب فوجداری کیسز میں ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں کہ جب کوئی کسی شخص کی زندگی کے کچھ سال ضائع ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر پبلکلی یعنی میڈیا کے سامنے تمام لوگ کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے شریعت اپلیٹ بینچ بنا تھا, اس میں 21 سال سے ایک مقدمہ جو تھا جس کو سزائے موت ہو چکی بھی تھی, اور وہ تھا, اور پھر 6 سال یا 8 سال سے وہ مقدمہ لگا نہیں تھا, کیونکہ جو ہے وہ 2018 میں اس کی لیو گرانٹ ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد 2024 میں 6 سال بعد وہ مقدمہ یا 8 سال کے بعد لگا. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے اپالوجی کیا تھا کہ جی یہ اس تاخیر کے اوپر ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ بھی ان کیسز کی وجہ سے جو پاکستان کو معاشی طور کے اوپر یا سیاسی طور کے اوپر ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا رہا ہے,
تو اس کے اوپر بھی یہ کورٹ جو ہمارا آئینی بینچ ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، گو کہ ان کا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ ایکسکیوز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک دوسری بات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور تو آرمی چیف کی توسیع کے والے سے بھی تو لگ گیا نا مقدمہ۔ سر آرمی چیف کی توسیع سے متعلق جو مقدمہ باز ہے مشہور مقدمہ باز ہے، اس کو ابھی کل ہی جو ہے وہ کچھ 40,000 روپے کا جرمانہ ہوا بالکل مجھے لگتا ہے اس میں بھی نوٹس ہوگا، وہ جرمانہ ہوگا، ٹھیک یہ ہے۔ اندر نہ کر دیں۔ دیکھیں وہ پہلے بھی، اچھا مزے کی بات ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر رات بھی گزار چکا ہے ٹھیک ہے، باہر پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی اور ساری رات سپریم کورٹ میں ہی چھپا رہا مسجد میں۔ ہاں تو محمود اختر نقوی ہیں سر ان کا نام، اور انہوں نے آرمی چیف کی بیسک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو چیلنج نہیں کیا، نہ ہی ملی ہے ایکسٹینشن۔ انہوں نے جو وزیر اعظم کا اختیار ہے آرمی چیف کو توسیع دینے کا، اس کو چیلنج کیا ہے، مطلب جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس میں رجسٹرار آفس کے بھی اعتراضات ہیں۔ تو ابھی جو کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے وہ ان رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف میٹر پہلے ان چیمبر ہوتا تھا، وہ اوپن کورٹ میں ہوگا۔ اوپن کورٹ کے تو اندر اس میں لگا یہ نہیں ہے کہ اس تو میں اور آپ کے خیال میں اور کون کون سے اہم مقدمات لگنے ہیں؟ آڈیو لیکس ہائے رافعہ کمبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے کے علاوہ میرے تو اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ وہ ہے، پھر اس کے بعد دیگر جو سو موٹو لیے جاتے رہے، جیسے تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے حوالے سے کیس ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پھر اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی ابتر حالت اظہار پہ حالت اظہار سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو مردم شماری کے حوالے سے کیس ہے، جی مردم شماری تو اب ہو گئی، وہ بھی پرانی ہے۔ تو یہ پر کافی سارے کیسز جو ہیں وہ 2005 کے زلزلہ متاثرین کی آباد کاری کا بھی وہ ہے، وہ کیس ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ اگلے ہفتے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لیکن آج اس آئینی بینچ میں از خود نوٹس کے اختیار کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وہ انسداد دہشت گردی کا ایک کیس تھا، اس میں کہیں ٹرائل کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے اس پہ سو موٹو لے لیا۔ تو منیر پراچا صاحب اس کے وکیل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ویسے بھی یہ معاملہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور ویسے بھی اب 26ویں ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی۔ تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ کیپ ان مائنڈ، اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ سو موٹو لے سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کا 184(3) کا پرووائزو پڑھا جائے تو اس کے اندر کوئی ریسٹرکشن لگی ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہے، وہ کسی وکیل سے پوچھنے والی بات ہے کہ اس پرووائزو کا مطلب کیا ہے۔ منیر پراچا صاحب نے وہاں پہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ اختیار اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہا، تو پھر آپ 184(3) کے نیچے صرف درخواست سن سکتے ہیں، از خود کاروائی نہیں کر سکتے۔ ان کا یہی ویو تھا۔ تو پھر جیسے جمال خان بندوخیل صاحب بھی سمجھ گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ اگر کسی کیس میں ہمارے سامنے کوئی سوال آیا تو ہم اس وقت اس کو دیکھیں گے، فی الحال میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ کیس بھی ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اچھا، تو پھر وہ جو چمچم کرتی CJP-1 کی گاڑی آئی تھی، آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ بھئی آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ تو بس وہ صاحب ذرا وہاں پہ اپنا جوڈیشل کالونی بنانا چاہ رہے تھے، سمپل سی بات ہے، ججز کالونی بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ میرا گھر کہاں پہ ہوگا، جیسے انہوں نے پلاٹ کارنر پلاٹ ہوگا، فرنٹ پہ ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ D12 میں اتنی خوبصورت جگہ ہے، پہاڑوں کے دامن کے سر اندر، جسٹس گلزار بڑی صاحب خوبصورت جگہ بڑے ہے۔ معزز اور محترم ہے، ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کے اور اس طریقے سے پھر رہے تھے، میں نے کہا جیسے یار یہ بندہ اپنے رقبے پہ نہیں جاتا۔ اب ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے رقبے میں جس طریقے سے جاتے ہیں نا، اور بڑی ٹھاٹ اور شان بان، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے پولیس والے اور یہ وہ، اور بالکل ایسے جیسے اپنے بچپن کی نا ایک یہ کر کے جاتے مجھے بچپن کا ایک تماشا نہیں سر۔ اچھا ایک بات، تو اچھا چلو اگر وہ آپ نے کچھ سنا ہے، میں نے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلیں مکمل کریں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سر جو ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو 2 دن ہوئے ہیں، آج دوسرا دن تھا، اب نیکسٹ ویک کے لیے پورا بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا جناب، 120 مقدمات جو عام وہ کر کے ان کی کاسٹ کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ یہ 3 درجن کیس لگے۔ عمران خان صاحب کی بھی درخواست ہے، ہاں وہ آڈیو لیکس کے اندر ہی ہے، وہ بھی پھر ہاں وہ بھی ہے، اور ایک دوسرا خان صاحب کو ایک چھوٹا سا کہتے ہیں ریلیف بھی مل گیا ہے۔ اب وہ کون سا؟ یہ ایک جنا کنونشن سینٹر کا جو انہوں نے پرائیویٹ استعمال کیا تھا۔ اچھا، لیکن اس کے وہ پتہ لگا کہ ادائیگی بعد میں کی گئی تھی، وہ اس کے بعد پھر ادائیگی کی گئی تھی، تو اب انہوں نے بتایا جی وہ اس کو اس کے استعمال کے بعد اس کی ادائیگی کر دی گئی تھی، تو لہٰذا جو ہے وہ رولز میں گنجائش ہوگی۔
تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا. اب 2000 ٹھیک ہے. کیس لگے ہیں جو کہتے تھے بھئی جی 3 درجن کیسز کے لیے 150 درجن متاثر ہوا ہے کیس. آپ سپوز کریں کہ اس میں سے متعدد کیسز جو ہے وہ اگر نمٹ جائیں تو کتنا بڑا ایک سپریم کورٹ کے اوپر پیڈنسی پہ بھی فرق پڑے گا. تو وہ لوگ بس وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہ دیکھیں نا کہ جو اپنا ایک تو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے اور دوسرا کیا کانسٹیپیشن بینچ جو دوسرے بینچز ہیں وہ جو ہیں ریگولر بینچ کہتے ہیں. ہاں ریگولر بینچ جو ہیں وہ ان کے سامنے بھی تو ٹائم بارڈ ہی لگ رہے ہیں نا. وہ جتنے وہ ہو چکے ہیں آج کل وہ سب جو ہے وہ ٹائم بعد ہاں وہ مطلب ہے کہ ریکارڈ روم جو ہے نا اس کو خالی کیا جا رہا ہے. لیکن سر ہماری ویسے یار ایک بڑی آپ کو ہماری ایک بات سنی گئی ہے یار دیکھیں میری بات سنیں. نہیں چھوٹی سی بات آپ کیجئے گا لیکن اب تو رجسٹرار صاحب نے بھی دورہ کیا ہے سپریم کورٹ کا. آج بڑی پریس ریلیز جاری کی انہوں نے. ہاں بڑی بہت بڑی خبر ہے. آج جو نئے رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا عمارت کا دورہ کیا ہے. دیکھیں میں بات بتاؤں چونکہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کو کورٹ کا خاص کر سپریم کورٹ کا تجربہ نہیں ہے. انہوں نے مختلف برانچز کا دورہ کیا ہے اور وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ کون سی برانچ کا کون سا کام ہے. انسٹیٹیوشن برانچ کیا کرتی ہے, فکسیشن برانچ کیا کرتی ہے. تو یار انہوں نے کہا نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک کمپیٹنٹ سیکرٹری رکھ لیا جائے 3 مہینے کی. اورینٹیشن تو ہونی چاہیے نا. وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا. اچھا. اب دوسرا میں سر آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو پرانے غیر مؤثر کیسز لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں جو ارجنسی کے میٹر آتے ہیں. مثال کے طور پہ بیل کے میٹر ہیں, ہائی کورٹس میں معاملات ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹرائل چل رہا ہے کسی کا اور وہ ٹرائل میں کچھ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کے لیے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ 10-15 دن کی ہوتی ہیں ٹوٹل. 10-15 دن میں وہ کیس نہ لگے, ادھر سے ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ فیصلہ کر دے تو پھر تو وہ چیز غیر مؤثری ہو جاتی ہے. تو ہوا کیا؟ تو وہ میٹر وہ اب خوشخبری یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے جو ہے وہ آرڈر کر دیے ہیں کہ آپ نے ایک سلائیڈ میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے اپنے کسی کیس کا حوالہ دے کے ہم نے اپنے کیسز کے حوالے دیے تھے کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ارجنٹ کیسز لگ نہیں رہے. تو چیف جسٹس نے جو ہے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک سے ارجنٹ کیسز جو ہیں ارجنسی والے کیسز ان کو جو ہے پریفرنس دی جائے گی. گڈ, زبردست. میں ایک تجویز صرف یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کیسز 184(3) کے سپریم کورٹ ماضی میں سو موٹو لیتی رہی ہے تو تجویز میری یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ان تمام کیسز کا جائزہ لے کر یہ دیکھے کہ ان کیسز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر پڑا, پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثر پڑا, اور اس پہ نہ صرف پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے بلکہ یہی اصل ریزن ہے 26ویں ترمیم کی. تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر تیار ہونا چاہیے. ریسرچ پیپر سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک ریسرچ بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک ایسا کیس ہے 184(3) کا, ٹھیک ہے. 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو لیا اور اس سوموٹو کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ بے دردی سے مارا گیا پولیس کے ہاتھ. ایک اور چیز بھی ہے, وہ بھی چیزیں اب سامنے آئیں گی تو پھر میں پورا کیس رکھوں گا سامنے. ایک اور چیز بھی ہے, وہ اپنا واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا تھا ثاقب نثار صاحب کو اور اس کی وجہ سے جو ہے سو موٹو نوٹس لیا گیا یہ موبائل کا, ہاں اس کے اوپر, اور پھر اس کی وجہ سے 100 بلین کا قومی ایکسچیکر کو ٹیکس میں نقصان ہوا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی بات ایک دم سے مجھے یاد ذہن کے اندر آئی تھی لیکن وہ نکل گئی, ان بڈھا ہو گیا نا. چلو پھر آ جائے. لیکن 184(3) کا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا استعمال ہوا بہت بے دردی سے ہے. دراصل وہی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہوئی. تو جناب یہ جو ہے آج کے جسٹس منصور علی شاہ کے جو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری انور ظہیر جمالی صاحب نے از خود نوٹس لے کر معطل کیے تھے, اس کے کیس کے اندر اس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر اچھے اور اہم لا پوائنٹس ہیں, اس کیس کو چلنا چاہیے. دوسری طرف جو ہے وہ آئی ٹی والا معاملہ وہ بھی, اور اس کے علاوہ جو کنونشن سینٹر میں عمران خان صاحب کا جو فنکشن تھا اس کا پتہ لگا عمران خان صاحب کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے وہاں پہ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے تھے. وہ پی ٹی آئی کا فنکشن ہوا تھا ایکچولی, اور یہ جو اہم مقدمات تھے اور اگلے ہفتے اہم مقدمات 2000, تو آپ اندازہ کر لو کہ 2000 مقدمے سننے جیسی اگلے ہفتے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دی. اللہ نے